بسم الله الرحمن الرحيم فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين صدق اللہ العظیم۔ میرے بزرگ اور عزیزوں، پچھلے جمعے کو یہ بتایا تھا کہ اول گھر جو عبادت کے لیے اللہ نے ہمارے لیے بنایا وہ ہے مکہ، اس کے بعد مسجد اقصی اور اس کے بعد دیگر مساجد کا قیام ہوتا رہا۔ اور یہ جو مکہ ہے اسے بکہ بھی کہتے ہیں، مکہ بھی کہتے ہیں، اور یہ بڑا بابرکت جگہ ہے۔ آدمی کی بڑی خواہش ہوتی ہے کہ میں اس برکت والی جگہ پہ جاؤں۔ جو ایک دفعہ جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں بار بار جاؤں۔ جب تک نہیں دیکھا ہوتا ہے اس وقت تک اتنی خواہش نہیں ہوتی ہے، لیکن جو بڑھ جاتی ہے وہ دیکھنے کے بعد ہو جاتی ہے۔ پھر آدمی کہتا ہے کہ میں عمرے پہ بھی جاؤں، پھر میں ہر سال حج پہ بھی جاؤں، عمرے پہ جاؤں، اور اس کی بڑی سعادت۔ حضور نے فرمایا کہ یہ حج عمرہ جو ہے دوسرے عمرے کے درمیان کے جتنے گناہ ہیں ان کو ختم کر دیتا ہے۔ آدمی جتنے عمرے کرے وہاں رہتے ہوئے بھی کرے، یہاں سے جاتا ہے تو عمرہ کرتا ہے، پھر وہاں جا کے دوسرا عمرہ کرتا ہے، تو اس درمیان میں جو اس کے گناہ ہوتے ہیں وہ اس کا کفارہ ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتے ہیں۔ تو حج بھی گناہوں کو ختم کرتا ہے اور مغفرت کرتا ہے، یعنی حج انسان جو کرتا ہے اس کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، ایسا ہو جاتا ہے جیسے کہ آج ہی پیدا ہو، یعنی اتنا پاک صاف حج کرنے کے بعد۔ اور حج مبرور یعنی کسی اس حج میں کوئی گناہ نہیں کیا۔ حضور نے فرمایا نا کہ جس نے کوئی فحش بات نہیں کی، کسی کو گالی نہیں دی، اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی، تو وہ ایسا لوٹتا ہے جیسے کہ آج ہی پیدا ہوا۔ تو ایسا پاک صاف حج کرنا ہے۔ یہ زندگی میں ایک مرتبہ فرض، نماز 5 مرتبہ فرض ہے اور روزانہ فرض ہے۔ ایک فرض جو ہے وہ ہمیں روز ادا کرنا ہے اور وہ ہے نماز۔ بقیہ فرائض سالوں میں، ایک سال میں ایک مرتبہ حج ہے، ایک سال میں ایک مرتبہ روزہ ہے اور زکوٰۃ۔ ایک کام اللہ کا ہمیں روز کرنا ہے اور وہ ہے 5 وقت کی نماز، اور وہ سب کو پڑھنی ہے، مرد عورت سب کو یہ نماز پڑھنی ہے جو کہ فرض ہے۔ اور یہ نماز کا سوال سب سے پہلا ہے قبر میں جاتے ہی، اس لیے اپنی نمازوں کو درست رکھیں اور توجہ سے پڑھیں کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں یا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ ہر عبادت میں یہ استغراق ہونا چاہیے۔ اس کو ہم بھول جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں بس ایک فرض ادا کرنا ہے، فرض ادا کر لیا، لیکن توجہ نہیں ہے نماز میں، دیگر عبادات میں۔ تو ان سب چیزوں کو صحیح کرنے کے لیے اپنے آپ کو پہلے ہمیں اس توجہ لانی پڑے گی کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، جو سب سے بڑا دربار ہے، اس سے بڑا کوئی دربار ہی نہیں، اور اب میں اللہ کے سامنے ہوں اور اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہمارے کسی عمل سے غافل نہیں ہے۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ کو خبر ہے جو کچھ تم عمل کرتے ہو، چاہے وہ مرد کرے چاہے عورت کرے، اس کو ہر ایک عمل کا پتہ۔ وما ربک بغافل عما تعملون، تمہارا رب غافل نہیں ہے تمہارے کاموں سے، تمہارے عمل سے وہ غافل نہیں۔ اس لیے اللہ کو ہر وقت اپنے سامنے سمجھنا ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے، اللہ ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ ہمارے ساتھ ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں تم ہوتے ہو۔ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا، اللہ ہمارے ساتھ۔ تو اللہ کو ہر وقت اتنا قریب سمجھنا ہے
جو کہ ہم نے دور کر لیا کہ اللہ تعالیٰ خانہ کعبہ میں ہے، آسمانوں پر ہے، ایسا نہیں، وہ ہر وقت ہمارے ساتھ، اتنا قریب، اس کو کوئی پریشانی ہوئی آنکھیں بند کرے، اللہ سے عرض کر، سب دروازے بند ہیں، جو دن کو کھل جاتے ہیں رات کو پھر بند ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ کا دروازہ دوپہر 45 ڈگری پر بھی ہو اور رات کا اندھیرا ہو، وہ دروازہ ہر وقت کھلا، اور کہتا ہے کہ تہجد میں آ جاؤ، میں آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہوں، اور بندہ جو کہتا ہے مانگتا ہے میں اس کو عطا فرماتا ہوں۔ مغفرت مانگو، عافیت مانگو، صحت مانگو، جو چیز مانگنا ہے مانگو، خدا سے مانگ جو کچھ مانگنا ہے اے اکبر، یہی وہ در ہے جہاں آبرو نہیں جاتی، خوب مانگا کریں اللہ سے۔ تو یہ جو مقام ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فیہ آیاتم بیناتم، یہ جو گھر ہے خانہ کعبہ، اس میں کھلی نشانیاں ہیں، کیا ہے؟ مقام ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی تو اس پتھر سے شروع کی، اس پہ کھڑے ہوتے تھے، یہ پتھر جتنا خانہ کعبہ اوپر جاتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ایسا سسٹم اس میں لگایا ہوا تھا کہ وہ ساتھ ساتھ اوپر ہوتا تھا، جب نیچے آنا ہوتا تھا تو وہ پتھر نیچے آ جاتا، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اسی طاقتور پتھر میں اللہ نے اس کو ایسا نرم موم کر دیا کہ آپ کے قدموں کے نشان اس کے اندر ہیں، لوگ اس کی زیارت کرتے ہیں۔ یہ پہلے خانہ کعبہ کے بالکل جہاں دروازہ ہے اس کے ساتھ نصب تھا، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو زمزم کے کنویں کے ساتھ، جو کہ اب نظر نہیں آتا ہے، جہاں پہلے زمزم ہوتا تھا وہاں اس کو نصب کر دیا تاکہ طواف کرنے والوں کو مشکل نہ ہو۔ اب وہ اسی جگہ پہ نصب ہے اور لوگ اس کی زیارت طواف کے دوران کرتے ہیں، اور واجب الطواف 2 رکعت نفل واجب الطواف جو ہم ادا کرتے ہیں وہ اس کے پیچھے ادا کرنی ہے، لوگ اس کے بالکل پیچھے ادا کرنے کے چکر میں بالکل اس کے ساتھ لگ جاتے ہیں، اور لوگ جو طواف کر رہے ہوتے ہیں ان کو مشکلات ہوتی ہیں، اس لیے فرمایا کہ کہیں بھی مقام ابراہیم کے پیچھے کہیں بھی 2 رکعت نفل پڑھ لو، یہ واجب الطواف ہے۔ جب واجب ادا نہیں ہوگا تو کیا آئے گا؟ دم آئے گا، اس لیے یہ 2 رکعت نفل جب بھی طواف کریں 7 چکر لگائیں، 2 رکعت نفل واجب الطواف ادا کریں۔ اگر مکروہ وقت ہے، عصر کی نماز پڑھنے کے بعد مغرب کا جو وقت ہے یہ مکروہ وقت ہے، فجر کے بعد طلوع آفتاب تک مکروہ وقت ہے، اس میں اگر کوئی طواف کر لیا تو واجب الطواف طلوع آفتاب کے بعد پڑھیں گے، ٹھیک ہے، اور جب غروب آفتاب ہو جائے گا تو اس کے بعد پڑھیں گے۔ یہ ہے طریقہ کار، یہ نہیں کہ ہم نے واجب الطواف فوراً ادا کرنی ہے، ایسا نہیں۔ تو فرمایا کہ یہ جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے کھلی نشانیاں رکھی ہیں، مقام ابراہیم ہے جو تمہیں نظر بھی آتا ہے، اور جو شخص اس میں داخل ہو گیا فرمایا امن میں آ گیا، یعنی کوئی مجرم بھی ہے اگر وہ آ گیا اس کے اندر قتل کر کے آیا ہے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ اگر اندر آ گیا ہے تو اس کو قتل نہیں کریں گے، اس کو پکڑیں گے نہیں، اب اس کے لیے کیا کریں گے؟ اس کا کھانا پینا بند کر دیں گے، اس کا کاروبار بند کر دیں گے، بحالت مجبوری وہ خود ہی باہر آئے گا، وہاں نہیں پکڑیں گے۔ اور فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، اور اللہ کے لیے ہے لوگوں پر حج بیت اللہ کرنا جو کہ اس راستے کی استطاعت رکھتا ہو، اور جو اس سے انکار کرے اور حج نہ کرے تو اللہ بے نیاز ہے، وہ تمام عالم سے تمام لوگوں سے اللہ بے نیاز ہے۔ نہیں کرو لیکن کیا ہو جاؤ گے؟ کافر ہو جاؤ، انکار کرنے پر کافر ہو جاؤ گے، اور پیسہ ہوتے ہوئے حج نہیں کرو اور مر جاؤ تو فرمایا یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، فرمایا مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اس لیے یہ حج بیت اللہ جس کے پاس استطاعت ہو جائے فوراً حج کرے، پراپرٹیاں نہ بنائے، اور کوئی گھر بنانے کی سوچ نہ لے آئے کہ مجھے پہلے گھر بنانا ہے پھر شادی کرنی ہے فلاں کرنا ہے، ان چیزوں کے چکروں میں نہ پڑے۔ حج تیار ہے حج فوراً کرے، گھر کا کام تیار ہے گھر کا کام کر لے، شادی ہے کسی کی شادی کر دے، لیکن اگر حج کا موقع ہے اور حج کے پیسے ہیں تو پیسوں کو ضائع نہ کرے، ادھر ادھر نہ سوچے بلکہ حج کرے۔
تاکہ ہم یہودی ہو کر نہ مریں، نصرانی ہو کر نہ مریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 5 عبادات عطا فرمائی، 5 اسلام کی بنیاد ہے، اور اس میں سب سے پہلی کیا ہے؟ گواہی دینا اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ دوسرا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، روزے رکھنا اور حج بیت اللہ کرنا۔ اس کی کوشش کریں اور پیسے جمع کریں اور اللہ کی طرف جانے کی، اللہ کے گھر کی زیارت کرنے کی خواہش رکھیں، تمنا کریں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہ پوری فرمائے گا، اور یہ بہت بڑا فریضہ ادا ہو جائے گا، اور ہمیں اللہ تعالیٰ مغفرت کا درجہ بھی عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے گھر کی حاضری نصیب فرمائے، حج کی سعادت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔